بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت، غار سور میں قیام، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد و تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز سوموار 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن مبارک سے یتیمی کے عالم میں ظہور پذیر ہوئے۔ قبل از اعلان نبوت آپ اپنی 40 سالہ زندگی میں قریش کی آنکھوں کا نور اور محبتوں کے مرکز تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو امین و صادق کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت عربوں میں جہالت کی جتنی بھی برائیاں جنم لے سکتی ہے وہ سب برائیاں ان میں موجود تھی۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک گھر بیت اللہ شریف کو بتوں کا گھر بنایا ہوا تھا اور ہر گھر میں بت موجود تھے جن کو وہ اپنا معبود مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی توحید کا آواز بلند فرمائی اور لوگوں کو بتلایا کہ کائنات کا واحد مالک و خالق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، تمام مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے اور باقیہ 13 سالہ مکہ کی زندگی دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی نظر ہو گئی۔ اس 13 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب و روز اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، مکہ والے ان پر طرح طرح ظلم ڈھائے جانے لگے۔ 3 سال تک مکہ والوں نے خاندان بنو ہاشم سے ترک تعلقات کیے رکھا اور انہیں پہاڑی کے ایک گھاٹی میں جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں مجبوراً پناہ لینی پڑی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربان چچا حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہو گئی اور جانثار زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ محترم ناظرین، سن 13 نبوی کو حج کے موقع پر مینا میں آپ کی ملاقات مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک گروہ سے ہوئی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان دی۔ انہوں نے پیغام الہی کو تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی۔ اس طرح اگلے سال 12 نبوی کو مدینہ منورہ کے کچھ لوگ پھر حج کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور مشرف باسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے مبلغ اسلام بنا کر مدینہ منورہ روانہ فرما دیا۔ 13 نبوی کو مدینہ منورہ کے حجاج کرام پیر تشریف لائے اور عقبہ کے مقام پر 73 مرد اور خواتین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت فرمائی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بے اذن خداوندی اپنے پیارے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو بہت سے صحابہ کرام باری باری مدینہ تشریف لے گئے اور پورا مدینہ شہر جسے یثرب کہتے تھے نور اسلام سے منور ہوا۔ محترم ناظرین، کفار مکہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈالنا شروع کر دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں آخری حد تک پہنچ گئے۔ کفار مکہ نے غلبہ اسلام سے خوفزدہ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ قریش نے آپ کے مکان کو گھیرے میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ قریش کو باوجود عداوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر بہت اعتماد تھا۔ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا تاکہ آپ کے بعد لوگوں کی امانتیں احتیاط سے اپنے اپنے مالکوں کو حوالے کر دیں۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے کشانہ اقدس سے نکل کر باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کفار کی آنکھوں میں مٹی جونک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق کی رہائش گاہ پر پہنچے اور مختصر حال احوال کے بعد دونوں محبوب ہستیاں غار ثور کی طرف روانہ ہو گئیں۔ محترم ناظرین، غار ثور مکہ معظمہ کے دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پر سور پہاڑ میں واقع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غار کو صاف کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ قرآن مجید میں ہجرت کے بیان کرتے ہوئے جس غار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی غار ثور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابو بکر صدیق عنہ بھی تھے، اس لیے انہیں غار یار بھی کہتے ہیں۔ اس غار کا دہانہ اتنا تنگ تھا کہ لیٹ کر بمشکل انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بے اذن الہی غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بنایا اور کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دیے۔ جب مشرکین مکہ نشان شناسوں کی مدد سے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، تلاش کرنے والی پارٹی نے جب غار ثور کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو نشان شناس کو بیوقوف سمجھا اور کہا کہ اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا یہ مکڑی کا جالا باقی رہ سکتا تھا؟ مگر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، جس کا بیان سورہ توبہ میں ہے۔ ترجمہ: 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے ان پر اپنا تسکین نازل فرمایا۔ سورہ توبہ آیات نمبر 40۔ محترم ناظرین، تاریخی اقوال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ غار ثور اسلام کا وہ پہلا قلعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق پیش کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے رفیق صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں پناہ گزین ہوئے۔ محترم ناظرین، 3 دن غار ثور میں قیام کے بعد ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور دوسری پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ سوار ہو کر 8 دن کے معجزاتی سفر کے بعد دشمنوں کے نرغ سے نکل کر بستی قباء کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ صبح ہوتے ہی حضرت ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظہور پذیر ہوا اور ایک خشک تنوں والی بکری نے دودھ سے ام معبد کے تمام برتن لبریز کر دیے۔ وہاں سے قافلہ آگے چلا تو ایک پہلوان سراقہ سے سامنا ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح انور اس کی طرف پھیرا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ نے منت سماجت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور رہائی پائی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو اسے کثرہ کے کنگن پہنانے کی بشارت دی، جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا۔ یہاں سے قافلہ آگے روانہ ہوا۔ مدینہ طیبہ کے نواح میں ایک شخص بریدہ اسلمی اپنے 70 آدمیوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گات میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ اس نے اپنے پگڑی کو نیزہ کے اوپر باندھا اور ایک جھنڈا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آگے حفاظت کے لیے چلنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ چشمہ برا تھے۔ روزانہ صبح شہر سے نکل کر انتظار فرماتے اور دوپہر تک انتظار کر کے لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن حسب معمول واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے اونچی ٹیلے سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑے میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے عرب کے لوگوں، جس کا تم انتظار فرما رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ تمام شہر تکبیروں سے گونج اٹھا اور انصار اپنے گھروں سے نکل آئے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए सारा मदीना उमड़ आया। मुसलमान बच्चियों ने खुशी के गीत गाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को प्यार किया और दुआएं दी। ये एक तारीखी दिन था जिसकी नज़ीर सरज़मीन मदीने ने कभी नहीं देखी थी। मदीने के शहरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द परवानों की तरह जमा हो गए। मदीने से 3 मील के फासले पर कुबा की बस्ती में अंसार के चंद ख़ानदान आबाद थे, जिनमें सबसे मुमताज़ उमर बिन औफ का ख़ानदान था और कलसूम बिन अलहदाम इस ख़ानदान के सरदार थे। मदीने पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़ियाम फरमाया। मेज़बानी का शरफ कलसूम को हासिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ चंद दिन क़ियाम फरमाया। मुहतरम नाज़रीन, आराम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम मस्जिद कुबा की तामीर का किया। ये मस्जिद कलसूम बिन अलहदाम की ज़मीन पर कायम की गई। इस मस्जिद का पहला पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्त मुबारक से रखा। इसके बाद हज़रत बकर सदीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने एक एक पत्थर रखा। सहाबा ने इसकी तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मस्जिद की तामीर के लिए काम करते रहे। इस्लाम में सबसे पहले यही मस्जिद तामीर की गई। मुहतरम नाज़रीन, मस्जिद कुबा यही वो मस्जिद है जिसके कुरान मजीद में शानदार अल्फाज में तस्करा किया है। तर्जमा, यकीनन वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, ज़्यादा लायक है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले पसंद है। सूरत तौबा आयत नंबर 108। मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मरकूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स घर से पाक व साफ होकर निकला और इस मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकअत नफल नमाज पढ़ी तो उसे कबूल उम्रा यानी हज असगर का सवाब मिलेगा। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए सरदार जी के पॉइंट। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।